نحمد نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہم سورہ رعد کی تفسیر کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں کہ اللہ کے لیے وَلِلَّهِ يَسْجُدُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَظِلَالُهُم بِالْغُدُوِّ وَالْآصَالِ۔ یہ سجدے والی آیت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا اور آسمان اور زمین میں جو بھی ہے اللہ ہی کو سجدہ کر رہا ہے، خوشی اور ناخوشی سے، اور ان کے سائے بھی پہلے اور پچھلے پہر۔ اللہ کے لیے سجدہ کرنا، تو سجدہ کیا ہوتا ہے؟ دیکھیے سجدہ ویسے تو ہم نماز میں ہم سب سجدہ کرتے ہیں، اپنے سر کو زمین پر لگاتے ہیں، لیکن اس کا پیچھے حقیقت کیا ہوتی ہے کہ انسان کا جو سر ہے اس کے سب سے زیادہ اونچی اور باعزت حصہ ہے جسم کا، اور جن کو تکبر ہوتا ہے وہ اپنے سر کو اونچا کر کے چلتے ہیں، اکڑ کے چلتے ہیں۔ تو سجدہ جو ہے اس میں انسان اپنی سب سے باعزت چیز کو زمین پر لگا لیتا ہے، تو یہ ایک عاجزی کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان اپنے آپ کو مکمل طور پر خالق کے سپرد کر دیتا ہے۔ اور ہم انسانوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے کسی بھی مخلوق کے لیے سجدہ کرنا جائز ہی نہیں ہے ہماری شریعت میں۔ اللہ تعالیٰ یہاں فرما رہے ہیں کہ صرف انسان جو اللہ کے فرما بردار بندے ہیں وہ تو سجدہ کرتے ہی ہیں، لیکن کائنات کی ہر چیز اللہ کے سامنے اسی طرح عاجزی اور بے بسی کا اظہار کر رہی ہے۔ تو اس میں مسلمان اور کافر کا کوئی فرق نہیں، یعنی کہ دیکھیں انسانوں میں بھی ہم کہیں کہ کافر تو سجدہ نہیں کر رہے، تو دیکھیں سجدے کا ایک مطلب یہ بھی ہے کہ انسان مکمل طور پر اللہ کے آگے جھک جائے، اللہ کو سپرد کر دے، اپنے تمام معاملات اللہ کو سپرد کر دے، اور انسان اللہ کو ہی اپنا خالق، مالک، مدبر سب مان لے۔ تو یہ جو احساس ہے یہ تمام مخلوق میں اللہ نے رکھا ہے کہ اللہ نے جو بھی مخلوق بنائی ہے وہ اپنے اللہ کی فرما برداری سے چلتی رہتی ہے اور وہی کرتی ہے، اسی طرح وہ اپنے زندگی گزارتی ہے جس طرح اللہ تعالیٰ کا حکم ہے۔ ہاں انسانوں کو تھوڑا سا اختیار دیا گیا ہے، اور وہ کیا اختیار ہے اس کو ہم سمجھتے ہیں، چونکہ یہ دنیا انسانوں کے لیے آزمائش کی جگہ ہے، اور اس آزمائش میں کامیاب ہونے والے، اللہ کو راضی کر کے اس دنیا میں سے جانے والے، ان کے لیے اللہ نے جنت بنا کے رکھی ہے۔ تو اب جنت ایک ایسی جگہ ہے جہاں پر انسان اپنے آپ کو اس دنیا میں اپنے ایمان سے اور اپنے عمل سے اللہ کو اپنا فرما بردار ثابت کرے گا اور اللہ کی رضا حاصل کرے گا، جب بھی اس کو جنت میں جگہ ملے گی۔ اور جو لوگ نافرمان ہوں گے اللہ کے تو وہ جہنم میں جائیں گے، ٹھیک ہے۔ لیکن ایسے لوگ جو ہیں جو اللہ کو نہیں مانتے، اللہ کو معبود نہیں مانتے، یا مانتے ہیں لیکن عبادت میں دوسروں کو شریک کرتے ہیں، تو وہ بھی ہیں، تو صحیح معنوں میں ان کو بھی کوئی پورا اختیار نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ انسان کو کتنا اختیار ہے؟ انسان اچھا ارادہ کرے اور کوشش کرے اور اپنا معاملہ اللہ کے حوالے کر دے، جو بھی اس کا انجام ہوتا ہے اس کی ساری کوششوں کا، اس کو وہ اللہ کی رضا سمجھ کر، چاہے وہ اس کی مرضی کے مطابق انجام آیا یا مرضی کے خلاف آیا، وہ اللہ کی مرضی سمجھ کر اس کو قبول کر لے۔ تو یہ اللہ کی فرما برداری ہے، ٹھیک ہے۔ لیکن جو لوگ اس سے منع کرتے ہیں، یعنی اللہ کے طریقے پر نہیں چلنا چاہتے، دنیا میں اللہ کی عبادت نہیں کرنا چاہتے، یا اللہ کے جو بتائے ہوئے احکامات ہیں اس پر نہیں چلنا چاہتے، تو اس کا ان کو اختیار دیا گیا ہے۔ لیکن ان کے جو اپنی جسم کو بھی انسان دیکھ لے کہ کیا اس کی سانس کا آنا جانا انسان کے بس میں ہے۔ اگر اس کی سانس رک جاتی ہے تو کوئی طریقہ نہیں ہے کہ اس کی سانس کو واپس لائے انسان، جب اللہ نہ چاہے۔ اس کو بھوک نہ لگے، کوئی انسان کہ مجھے بس بھوک، کبھی بھی کھانا نہیں کھانا کیونکہ کھانا ایک کمزوری ہے اور مجھے یہ کمزوری نہیں چاہیے، وہ کھائے پیے بغیر زندگی گزار سکتا ہے دنیا میں، یا وہ کہے مجھے واش روم میں نہیں جانا کبھی بھی، مجھے یہ کمزوری نہیں چاہیے کہ مجھے واش روم جانا پڑے اپنے بول و براز کے لیے۔ تو کیا انسان یہ کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے ہمارا نظام ہی ایسا بنایا ہے کہ ہم کھاتے بھی ہیں، ہمیں بھوک بھی لگتی ہے، اور ہمارے جسم میں جو بیکار چیزیں بنتی ہے وہ ہمارے جسم سے نکالنا بھی ضروری ہوتا ہے۔ یا کوئی انسان کہے کہ میں کبھی بیمار نہیں ہوں گا،
کسی بیماری کو میں اپنے اوپر حاوی نہیں آنے دوں گا، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ انسان کتنا بھی اپنا خیال رکھے، اگر اس کو بیمار ہونا اس کے نصیب میں ہے تو بیمار ہوگا وہ۔ اسی طرح کوئی کہے مجھے بوڑھا نہیں ہونا، ہمیشہ جوان رہنا ہے، تو یہ بھی ممکن نہیں ہے۔ یعنی کہ انسان اصل میں غور کرے اپنی ذات پر بھی تو وہ مکمل طور پر خالق کا محتاج ہے، اللہ تعالیٰ کی مرضی کا محتاج ہے۔ اس کے اپنے جسم کے سارے جتنے بھی فنکشن ہیں سب اللہ ہی کی مرضی سے چلتے ہیں، لیکن جو سجدہ نہیں کرتے تو وہ صرف وہ اختیار کی وجہ سے نہیں کرتے جو اللہ نے دیا ہے کہ تم فرما بردار بن کے رہنا چاہتے ہو یا نافرمان بن کے۔ تو پھر نافرمانوں کے لیے جہنم ہے آخرت میں۔ تو پھر نتیجہ کیا نکلا کہ کائنات میں ہر عاقل یا غیر عاقل، یعنی عقل رکھنے والی مخلوق یا جانور یا کوئی بھی اللہ کی جو بھی بے شمار مخلوق ہے، وہ سب کی سب چاہے وہ چاہے چاہے وہ نہ چاہے وہ اللہ ہی کے تابع فرمان ہے۔ اب ساری مخلوق ہی اگر ایسی ہے تو پھر ایسی بے بس مخلوق کے جو کہ بالکل ہماری طرح اللہ ہی کے محتاج ہیں، تو پھر ان کو اتنے بڑے داتا بنا لینا، دستگیر بنا لینا، غریب نواز بنا دینا، یہ تو مسلمان کرتے ہیں نا۔ بہت سے مسلمان جو ہے وہ شرک میں پڑ جاتے ہیں، وہ سمجھتے ہیں وہ مسلمان ہیں لیکن وہ اللہ کے شریک بنائے ہوئے ہیں۔ وہ قبروں پہ جا کر اپنی منتیں مانگتے ہیں، کسی کو داتا کہتے ہیں، کسی کو دستگیر کہتے ہیں، کسی کو غوث پاک کہتے ہیں، کسی کو مشکل کشا سمجھتے ہیں۔ تو یہ ساری جو چیزیں ہیں، صفات ہیں، وہ صرف اللہ تعالیٰ ہی میں ہے۔ اللہ ہی ہماری مشکلات کو کھولنے والا ہے، اللہ ہی ہمیں عطا کرنے والا ہے، اللہ ہی ہماری مدد کرنے والا ہے، اللہ ہی ہماری دعائیں قبول کرنے والا ہے۔ پھر جو کوئی کرتا ہے وہ بغیر کسی دلیل کے کرتا ہے، اگر وہ شرک کرتا ہے تو بغیر کسی دلیل کے کرتا ہے۔ سورہ حج کی آیت نمبر 18 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، کیا تو نہیں دیکھ رہا کہ اللہ کے سامنے سجدے میں ہیں سب آسمانوں والے اور سب زمینوں والے، اور سورج اور چاند اور ستارے اور پہاڑ اور درخت اور جانور اور بہت سے انسان بھی، ہاں بہت سے وہ بھی ہیں جن پر عذاب کا مقولہ ثابت ہو چکا ہے۔ جسے رب ذلیل کر لے اسے کوئی عزت دینے والا نہیں، اللہ جو چاہتا ہے کرتا ہے۔ تو کچھ مفسرین نے سجدے کے دو طرح سے مطلب لیے ہیں۔ مکمل طور پر سجدہ یعنی کہ مکمل طور پر اللہ کے احکام کے تابع ہونا، یعنی جو مخلوق کا سجدے کی ذکر کیا گیا ہے تو اس کو کچھ نے کیا کہا کہ جیسے درخت ہیں، پہاڑ ہیں، دریا ہیں، یعنی کہ کوئی بھی جمادات، جو کوئی بھی بے جان جو چیزیں ہیں، پتھر ہیں، تو ان سب کا سجدہ کرنا، تو اس کا مطلب انہوں نے کیا لیا کہ وہ بھی اللہ کے احکام کے تابع ہیں۔ جو جانور، دیکھیں جانور بھی اللہ ہی کی مخلوق ہے اور اللہ ہی کے تابع فرمان ہے، وہ اپنے خالق کو پہچانتے ہیں، تو کسی کی مجال نہیں کہ وہ حکم الہی سے سرتابی کر سکے۔ اور کسی نے کہا کہ سجدہ یعنی ان چیزوں کا سجدہ، انسانوں کا سجدہ تو ہم سمجھتے ہیں، لیکن جو باقی چیزیں ہیں ان کا سجدہ بھی اصل میں سجدہ ہی ہوتا ہے۔ اب اپنے آپ اپنا سر جھکا کے جس طرح ہم زمین پر لگاتے ہیں، تو ان کا سجدہ، پہاڑوں کا سجدہ، پتھروں کا سجدہ، یعنی ہر مخلوق کا سجدہ بھی کیا ہے، وہ بھی ایک سجدہ ہی ہے۔ اب یہ کس کیفیت میں سجدہ کرتے ہیں واللہ عالم، لیکن اللہ تعالیٰ نے جو فرمایا تو یہی مطلب ہے کہ مخلوق جو ہے اپنے اپنے انداز سے اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہے۔ جو بھی ہر قسم کے حیوانات بھی ہیں، انسان، جنات، چوپائے اور پرندے اور دیگر اشیاء، سب کے سب اپنے اپنے طریقے سے سجدہ کرتے ہیں اور عبادت کا سجدہ بھی کرتے ہیں، اور اللہ کے حکم کے مکمل طور پر تابع فرمان بھی ہیں۔ سورہ بنی اسرائیل میں بھی یہ کہا گیا کہ سورج، چاند اور ستاروں کا بطور خاص اس لیے ذکر کیا گیا کہ مشرکین ان کی عبادت کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے بیان فرمایا، تم ان کو سجدہ کرتے ہو، یہ تو اللہ کو سجدہ کرنے والے اور اس کے ماتحت ہیں، تو اسی لیے تم انہیں سجدہ مت کرو، اس ذات کو سجدہ کرو جو ان کا خالق ہے۔ سورہ حمیم سجدہ 37 میں بھی یہ بات کہی گئی۔ اور ایک صحیح حدیث ہے، حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ مجھ سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا، جانتے ہو سورج کہاں جاتا ہے؟ میں نے کہا اللہ کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ فرمایا، سورج جاتا ہے عرش کے نیچے
جا کر سجدہ ریز ہو جاتا ہے، پھر اسے طلوع ہونے کا حکم دیا جاتا ہے، اور ایک وقت آئے گا کہ اسے کہہ دیا جائے گا کہ واپس لوٹ جا، یعنی جہاں سے آیا ہے وہاں چلا جا۔ اور یہ بات دوسری احادیث میں بھی موجود ہے کہ جب قیامت کی ایک نشانی ہے کہ سورج مشرق کے بجائے مغرب سے طلوع ہوگا، تو یہ حدیث اسی کے سپورٹ کرتی ہے۔ یہ حدیث ترمذی میں ہے اور صحیح بخاری میں بھی ہے۔ اور ویسے ہم دیکھتے ہیں پہاڑوں کے جو سائے ہیں، درختوں کے سائے ہیں، تو یہ دائیں بائیں جھکتے ہیں، تو یہ ایک طرح سے ان کا سجدہ ہے۔ سورہ رعد میں بھی بجلی کے بارے میں بتایا گیا، جو پیچھے ہم نے پڑھا کہ بجلی جب کڑکتی ہے تو وہ بھی اللہ کی تسبیح کر رہی ہوتی ہے، اور سورہ نحل میں بھی کہا گیا۔ تو اطاعت کا اور عبادت کا سجدہ انسانوں کی ایک بڑی تعداد کرتی ہے جو اللہ کی فرما بردار ہے اور اللہ کی رضا کی مستحق قرار پاتی ہے۔ جو انسان سجدے سے انکار کرتے ہیں، اللہ کی اطاعت کا انکار کرتے ہیں، تو پھر وہ ویسے تو اللہ ہی کے پابند ہیں، ان کے اپنے جسم بھی اللہ ہی کے فرما بردار ہیں۔ جب چاہیں گے انہیں اللہ جب چاہے گا ان کو موت دے دے گا، جب چاہے گا بیمار کر دے گا، جب چاہے ان کو کوئی نقصان پہنچائے گا، تو وہ ساری چیزیں تو اللہ ہی کی مرضی میں ہے۔ لیکن جو انکار کرنے والے ہیں، جو اللہ کا دیے ہوئے اختیار کے نتیجے میں، تو پھر ان کا انجام برا ہے، وہ ہمیشہ کی جہنم میں جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا قل من رب السماوات والارض قل اللہ قل افاتخذتم من دونه اولیاء لا یملکون لانفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الاعمى والبصير ام هل يستوي الظلمات والنور ام جعلوا لله شركاء خلقوا كخلقه فتشابه الخلق عليهم قل اللہ خالق کل شیء وهو الواحد القہار۔ کہہ دے آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ کہہ دے اللہ۔ یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا گیا کہ آپ پوچھیں ان سے کہ آسمان اور زمین کا رب کون ہے؟ پھر اللہ تعالیٰ ہی نے جواب فرمایا کہ اللہ ہے۔ کہ پھر کیا تم نے اس کے سوا کچھ کارساز بنا رکھے ہیں جو اپنی جانوں کے لیے نہ کسی نفع کے مالک اور نہ نقصان کے؟ کہہ دے کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتا ہے؟ یا کیا اندھیرے اور روشنی برابر ہوتی ہے؟ یا انہوں نے اللہ کے لیے کچھ شریک بنا لیے ہیں جنہوں نے کہ پیدا کرنے کی طرح پیدا کیا ہے؟ اللہ کے پیدا کرنے کے، یعنی کہ اللہ تو پیدا کرنے والا ہے نا مخلوق کو، تو کیا ان معبودوں نے کچھ کسی کو پیدا کیا ہے؟ تو پھر اگر ایسا ہوتا تو پیدائش ان پر گڈمڈ ہو جاتی کہ کچھ چیزوں کو تو ان کے باطل معبودوں نے پیدا کیا ہے اور کچھ کو اللہ نے، مگر ایسا نہیں ہے۔ تو کہہ دے اللہ ہر چیز کو پیدا کرنے والا ہے، وہی ایک ہے نہایت زبردست۔ اس نے آسمان سے کچھ پانی اتارا تو کئی نالے اپنے اپنے وسعت کے مطابق بہہ نکلے، پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جاگ اٹھا لیا، اور جن چیزوں کو کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں، ان سے بھی اسی طرح کا جاگ ابھرتا ہے۔ اسی طرح اللہ حق اور باطل کی مثال بیان کرتا ہے، پھر جو جاگ ہے تو بیکار چلا جاتا ہے، اور رہی وہ چیز جو لوگوں کو نفع دیتی ہے سو زمین میں رہ جاتی ہے۔ اسی طرح اللہ مثالیں بیان فرماتا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے اس آیت میں ایک مثال بیان کر کے بات کو سمجھایا ہے۔ پہلے اللہ تعالیٰ نے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ آپ پوچھیں کہ رب کون ہے آسمان اور زمین کا۔ یعنی اگر ایسا ہوتا کہ دنیا میں کچھ چیزیں تو اللہ نے پیدا کی ہوتی اور کچھ دوسروں نے، یا بعض کی پرورش اور روزی کا سامان کرنے والا رب اللہ تعالیٰ ہوتا اور بعض کا کوئی دوسرا، یا کسی نفع یا نقصان کا مالک اللہ تعالیٰ ہوتا یا کسی کا مالک دوسرا، تب تو ان مشرکین کے شرک کی کوئی بنیاد ہو سکتی تھی کہ یہ بھی خالق ہونے کی وجہ سے مستحق عبادت ہیں۔ مگر جب یہ خود مانتے ہیں کہ زمین اور آسمان کی ہر چیز پیدا کرنے والا اللہ اور صرف اللہ ہی ہے، تو کوئی وجہ نہیں کہ اس کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک قرار دیں۔ اس آیت سے پتہ چلتا ہے کہ مشرکین بھی مانتے ہیں اللہ سبحانہ تعالیٰ کو، اور یہ ہمیں بہت سی چیزوں سے پتہ چلتا ہے کہ مکہ کے مشرکین بھی اللہ ہی کو رب، سچا رب اور خالق مانتے تھے۔ اللہ کو خالق کائنات ماننے میں ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا، مگر ان کا مسئلہ کیا تھا کہ وہ اللہ کی ربوبیت میں شریک کرتے تھے۔ جس طرح اللہ تعالیٰ انسانوں کو فائدے دیتا ہے، اللہ تعالیٰ انسانوں کی دنیا میں
دعائیں قبول کرتا ہے یا ان کو زندگی اور موت دیتا ہے، اسی طرح وہ دوسری ہستیوں کو مان لیتے تھے، لیکن کوئی اس کی دلیل نہیں ہے ان کے پاس، مگر پھر بھی وہ ایسا کرتے ہیں۔ یہاں پر بہت سی عقلی باتیں بتائی اللہ نے، ٹھیک ہے، اور ایک طرح سے لوگوں کو جو شرک کرتے ہیں ان کی عقل کو جھنجھوڑا گیا ہے کہ اگر واقعی میں تم اپنی عقل سے بھی سوچو تو تمہیں سمجھ آئے گا کہ تم جو کچھ کر رہے ہو وہ صحیح نہیں کر رہے ہو۔ تو پھر اللہ تعالیٰ نے بتایا کہ یہ کیا اندھا اور دیکھنے والا برابر ہوتے ہیں؟ تو یہ مشرک اور موحد کی مثال ہے، یعنی جو شرک کرتے ہیں ان کو یہاں اندھا کہا گیا کیونکہ وہ بغیر کسی دلیل کے کائنات کے بے شمار کے نشانیوں کو دیکھنے کے باوجود شرک کرتے ہیں، تو گویا وہ اندھے ہیں، چاہے ان کی آنکھوں سے ان کو نظر کچھ آتا بھی ہو، مگر وہ حقیقت میں عقل کے اندھے ہیں۔ اور جو اللہ کو ایک مانتے ہیں وہ بصارت رکھتا ہے، بصارت اور بصیرت، دیکھیں دونوں چیزیں انسان کے پاس ہونی چاہیے۔ جیسے ہم بصارت کیا ہوتی ہے؟ جس ہماری آنکھوں سے ہم چیزوں کو دیکھتے ہیں، لیکن بصیرت ہماری عقل سے جن چیزوں کو ہم سمجھتے ہیں تو بصیرت ہوتی ہے۔ تو دیکھیں جو اللہ کو مانتا ہے اس کا دل جو ہے وہ نور توحید سے روشن ہوتا ہے، اس کے اندر بصیرت ہوتی ہے، وہ چیزوں کی اصلیت کو سمجھتا ہے، جبکہ مشرکین جو ہے وہ چاہے کتنا ہی عقل مند ہو بظاہر دنیا کے معاملے میں، مگر وہ اندھا اور بے عقل ہوتا ہے، نہ اس کے پاس عقل ہوتی ہے اور نہ اس کے پاس صحیح حق کو دیکھنے کی صلاحیت ہوتی ہے، ورنہ انسان کیوں ایسا کرے؟ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَهُوَ الْوَاحِدُ الْقَهَّارُ، وہی ہے جو ایک ہے، سب پر غالب ہے، کوئی اس کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ پھر مثال دی بارش کی کہ اللہ تعالیٰ آسمانوں سے کچھ پانی اتارتا ہے، کئی نالے اپنی اپنی وسعت کے مطابق بہہ نکلتے ہیں، جب بارش ہوتی ہے تو نالے بہہ نکلتے ہیں، پھر اس ریلے نے ابھرا ہوا جاگ اٹھایا، اور جن چیزوں کو کوئی زیور یا سامان بنانے کی غرض سے آگ پر تپاتے ہیں ان سے بھی، یعنی دو مثالیں دی ہیں اللہ تعالیٰ نے، ایک تو بارش برسنے سے جو نالے بہتے ہیں ان کے تیز رفتاری سے پانی کے بہنے کی وجہ سے اس سے جاگ اٹھتی ہے، تو اس جاگ کے بارے میں ذکر فرمایا کہ پانی کے بہنے کی جگہ کو نالا کہتے ہیں۔ تو جب پانی بہتا ہے زور کے ساتھ تو کوڑا کرکٹ جو ہوتا ہے، جو پہاڑوں کے مٹی اور جو سرفیس پہ ہوتی ہے وہ پانی میں مل کے ایک جھاگ سے بناتی ہے، ٹھیک ہے، تو جس طرح سے ہم ایک ہانڈی میں کوئی چیز ابالتے ہیں تو جھاگ بنتی ہے۔ دیکھیں یہ جو چیزیں ابھر آتی ہے پانی کی تیز رفتاری سے، ان کا کیا ہوتا ہے کہ وہ پانی سے سائیڈ میں ہو جاتی ہے اور پانی صاف ستھرا ہو کے آگے بہ جاتا ہے۔ اسی طرح جو دھات کو، جب کسی دھات کو گرم کیا جاتا ہے تو اس کے اندر جو ملاوٹیں ہوتی ہے وہ بھی ایک جھاگ کی طرح اوپر اٹھتی ہے، اور وہ بعد میں جو نیچے رہ جاتا ہے وہ صاف ستھری دھات رہ جاتی ہے جو خالص ہوتی ہے۔ تو ان دو مثالوں کا مقصد کیا ہے؟ تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حق اور باطل کی بیان فرمایا ہے، مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ باطل جو ہے بعض اوقات حق کے اوپر غالب آ جاتا ہے، جس طرح سے جاگ اٹھ کے پانی سے اوپر ہو جاتی ہے، اسی طرح بعض اوقات دنیا میں باطل فورسز جو ہوتی ہے وہ بھی حق کی قوتوں پر غالب آ جاتی ہے، ٹھیک ہے، مگر آخر کار اللہ تعالیٰ اسے مٹا دیتا ہے اور بے قدر و قیمت بنا دیتا ہے، حسن انجام حق اور اہل حق ہی کا ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ دنیا میں کئی مثالیں آئی، اور جب باطل کیوں غالب ہو جاتا ہے، ایک تو یہ وجہ ہوتی ہے کہ جو حق پر چلنے والے ہوتے ہیں ان میں جب خرابیاں آ جاتی ہیں، وہ حق سے بھٹکنے لگتے ہیں، تو اللہ تعالیٰ ان کو آزماتا ہے اور باطل قوتوں کو ان پر حاوی کر دیتا ہے، غالب کر دیتا ہے۔ لیکن جیسے ہی حق پر چلنے والے ان پر مشکل آتی ہے اور وہ اللہ کی طرف پلٹتے ہیں، وہ اپنے آپ کی اپنی اصلاح کرتے ہیں، تو پھر اللہ تعالیٰ حق کو دوبارہ باطل کے اوپر غالب کر دیتا ہے۔ تو جیسے جھاگ اور خس و خاشاک بے شک پانی کو ڈھانپ لیتے ہیں، جب یہ پانی کی تیز رفتاری سے جو جھاگ اٹھتی ہے وہ پانی کی سطح کو ڈھانپتی تو ہے، لیکن آخر کار پانی انہیں کناروں پر پھینک کر بیکار کر دیتا ہے، اور وہ خالص پانی سے لوگ فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اسی طرح سونا چاندی اور دوسری دھاتوں کو پگھلایا جائے تو ان کا میل کچیل بھی اوپر آ جاتا ہے، مگر آخر کار کچھ اتار کر پھینک دیا جاتا ہے اور کچھ جل جاتا ہے، اگر سارا میل کچیل بیکار ہو جاتا ہے اور لوگوں کے لیے نفع مند دھات خالص حالت میں باقی رہ جاتی ہے۔
جیسے سونا اور چاندی، جس سے وہ زیور بناتے ہیں۔ یعنی اللہ تعالیٰ کا یہ دستور ہے کہ جو چیزیں فائدہ مند ہے وہ رہتی ہے۔ اور اگر ہم ایک مشرک کو دیکھیں اور ایک حق پر چلنے والوں کو دیکھیں تو دیکھیں حق پر چلنے والے کا انجام جو ہے جنت ہے، کیونکہ وہ اس نے اپنی زندگی کا صحیح فائدہ اٹھایا، اس نے اپنی زندگی کا مقصد سمجھا، اور وہ اپنی دنیا میں جو بھی آزمائشیں آئی وہ اس کو اور خالص کرتی رہی، اس کو اور اپنے رب سے قریب کرتی رہی، اور آخر کار وہ بالکل نکھر گیا، سدھر گیا، اور اللہ تعالیٰ نے اس کو اس کی موت کے بعد سے جنت میں داخل فرمایا۔ اور جو باطل پرست ہیں ان کی مثال کوڑے کرکٹ کی طرح ہے کہ وہ زندگی میں آئے، دنیا سے فائدے بھی اٹھائے اور اپنی مرضی کی زندگی بھی جینے کی کوشش کی، لیکن ان کا انجام کیا ہے کہ وہ صرف آگ میں جلیں گے جا کے۔ ان کی زندگی آخرت میں ان کی کوئی زندگی عیش و آرام یا کچھ کسی طرح کا فائدہ نہیں ہے ان کو، وہ صرف جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ بیان کرتے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے مجھے جو علم و ہدایت دے کر بھیجا ہے اس کی مثال بہت زیادہ بارش کی ہے، بارش کی طرح ہے جو ایک زمین پر برسی۔ جس طرح زمین پر بارش برستی ہے، اسی طرح اللہ کی طرف سے جو آنے والی وحی ہے، جو قرآن ہے، اللہ تعالیٰ کے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات ہے، وہ کیا ہے؟ اس کی مثال بارش کی طرح ہے کہ وہ زمین وہ نازل ہوئی تو جس طرح زمین کا ایک حصہ بہت عمدہ زرخیز تھا، اس نے پانی کو قبول کیا۔ تو جب بارش گرتی ہے تو زمین جو اچھی زمین ہوتی ہے وہ کیا کرتی ہے؟ وہ بارش کو اپنے اندر جذب کر کے پھر وہ اگاتی ہے چیزوں کو، وہ نباتات اگاتی ہے، اور اس سے چارہ بنتا ہے، جانور بھی کھاتے ہیں، جانوروں کو بھی زندگی بنتی ہے اس سے، اور انسانوں کے فائدہ ہوتا ہے۔ تو اسی طرح جو انسان اللہ کو قبول کرتا ہے، اللہ کے پیغام کو قبول کرتا ہے، جب بارش کی طرح وہی نازل ہوئی، جو اللہ کی طرف سے یہ ہدایت نازل ہوئی ہے، اس کو قبول کرنے والا انسان جو ہے وہ فائدہ مند انسان ہوتا ہے۔ وہ خود بھی اندر اس علم کو جذب کر کے خود اپنے آپ کو نکھارتا ہے، اور پھر وہ دوسروں کی بھی مدد کرتا ہے، ایک اچھا فائدہ مند انسان بنتا ہے۔ اور پھر کچھ زمین ایسی ہوتی ہے، حدیث کا یہ دوسرا حصہ ہے کہ پانی کو روک تو لیتی ہیں لیکن پتھری سخت زمین ہوتی ہے، تو وہاں پر اگتا تو کچھ بھی نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن وہاں پر پانی جمع ہو جاتا ہے جس سے انسانوں کا اور جانوروں کا فائدہ ہوتا ہے اس پانی سے، تو وہ بھی فائدہ مند ہے۔ تو گویا اسی طرح کچھ انسان کی مثال ہے کہ وہ دین کو سمجھ حاصل کرتے ہیں اور اس علم ہدایت سے نفع دیتے ہیں۔ یعنی جو اللہ کے بعض لوگوں کو اللہ تعالیٰ علم دیتا ہے تو وہ اس علم سے دوسروں کو فائدہ پہنچاتے ہیں، لیکن جو زمین بیکار ہوتی ہے تو وہ نہ تو وہاں پر وہ پانی لوگوں کو فائدہ دیتا ہے، نہ بس رک کر وہ چلا جاتا ہے اس یہاں سے، اس پانی سے بہہ جاتا ہے اس زمین سے، اور وہ کسی کام کی نہیں ہوتی، بنجر زمین ہوتی ہے۔ تو اسی طرح جو انسان کافر کی مثال ہے کہ اس نے ہدایت کو قبول نہیں کیا تو وہ ضائع ہو جاتا ہے، اس نے اپنے آپ کو ضائع کر لیا۔ پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کذالک یضرب اللہ الامثال، کہ یہ بات سمجھانے کے لیے اللہ تعالیٰ مثالیں بیان کرتا ہے۔ جیسے یہاں دو مثالیں بیان فرمائی، ایک صحرائی اور پہاڑی لوگوں کو پیش آنے والے نالوں کی، اور ایک شہری لوگوں کو پیش آنے والی دھاتوں کی۔ دیکھیے سبحان اللہ، یعنی کہ ان دو مثالوں میں دو طرح کے لوگوں کو سمجھایا گیا۔ جن لوگوں کو سیدھے سادے لوگ ہوتے ہیں، پہاڑی علاقوں میں رہتے ہیں، صحراؤں میں رہتے ہیں، ان کو پانی کی بارش سے جو نالے بنتے ہیں تو ان کی مثال سے سمجھایا کہ نالوں پر بھی جھاگ بنتی ہے، پھر پانی صاف پانی آگے بڑھ جاتا ہے۔ اسی طرح شہروں میں لوگ دھاتوں کو استعمال کرتے تو ان کے لیے یہ مثال بیان کی۔ دیکھیے سورہ بقرہ کے شروع میں اللہ تعالیٰ نے ایک مسلمانوں کی، مومنوں کی مثال دی، پھر کافروں کی مثال دی، پھر منافقین کی مثال دی۔ تو منافقین میں کچھ تو یعنی کہ عقیدہ ہی ان کا منافقت ہوتی ہے، یعنی کہ وہ دل سے بالکل پکے کافر ہوتے ہیں، صرف زبان سے مسلمان ہوئے ہوتے ہیں، اور اس لیے کہ ان کو اس میں فائدہ ہوتا ہے۔ جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے جو منافقین تھے ان کا یہی مقصد تھا کہ وہ صرف اپنے آپ کو مسلمان زبان سے اس لیے کہتے تھے تاکہ وہ مسلمانوں سے فائدہ اٹھا سکے اور
مسلمانوں سے ان کو کوئی نقصان نہ پہنچے، تو وہ پکے کافر سے دل سے، وہ منافقین کی عقیدے کے لحاظ سے وہ منافق تھے۔ لیکن جو دوسرے منافق عملی منافق ہوتا ہے، اس کی مثالیں دنیا میں ہر جگہ ابھی بھی پائی جاتی ہے، کہ جو انسان اپنا فائدہ دیکھ کے مذہب کو استعمال کرتا ہے، اور جب مذہب میں سے کوئی فائدہ ہے، مذہب سے اس سے کچھ حاصل کرنا ہے، تو وہ اپنے آپ کو اللہ کا فرما بردار بتاتا ہے، اور جب اسے دنیا کے فائدے کی طرف جھک جاتا ہے، یعنی ڈبل فیس ہوتا ہے، عملی طور پر اس کا عمل جو ہے وہ منافقت والا ہوتا ہے۔ اسی طرح سورہ نور میں بھی اللہ نے 2 مثالیں بتائی تھی کافروں کی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ مثالیں بیان فرماتے ہیں تاکہ انسان جو ہے وہ اللہ کی بات کو سمجھے اور اب غور و فکر کرے اور حق کو قبول کرے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ لَهُم مَّا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا وَمِثْلَهُ مَعَهُ لَافْتَدَوْا بِهِ أُولَٰئِكَ لَهُمْ سُوءُ الْحِسَابِ وَمَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ وَبِئْسَ الْمِہَادُ۔ جن لوگوں نے اپنے رب کی بات قبول کر لی انہی کے لیے بھلائی ہے، اور جنہوں نے اس کی بات قبول نہ کی، اگر ان کے پاس وہ سب کچھ ہو جو زمین میں ہے اور اس کے ساتھ اتنا ہی اور ہو، تو وہ ضرور اسے فدیہ دے دیں۔ یہی لوگ ہیں جن کے لیے بڑا برا حساب ہے، ان کا ٹھکانہ جہنم ہے، وہ برا بچھوڑنا ہے۔ اب فائنلی مثالیں بیان کرنے کے بعد اللہ تعالیٰ نے انجام بتا دیا دونوں طرح کے لوگوں کا۔ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا، ان کے لیے حسنہ ہے۔ ٹھیک ہے، الحسنہ جو ہے اس کا معنی ہے سب سے اچھی، ٹھیک ہے، یہ اسم تفضیل کا صیغہ ہے۔ تو جزاء الحسنہ کیا ہے کہ رب کی بات قبول کرنے والوں کے لیے سب سے اچھی جزا ہے، یعنی جنت ہے۔ والذین لم یستجیبوا لہ، تو یہاں پر ان کی مثال دی جا رہی ہے جنہوں نے دنیا میں قبول نہیں کیا اللہ کی دعوت دین کو، رسولوں کی دعوت کو قبول نہیں کیا، کفر کیا، شرک کیا۔ اللہ تعالیٰ ان کی حالت بتا رہے ہیں کہ قیامت کے دن جب ان کی یہ حالت ہوگی کہ وہ چاہیں گے کہ دنیا بھر کی دولت بھی اگر میں دے کر اپنے آپ کو بچا سکتا ہوں برے انجام سے تو بچا لوں، مگر ایسا نہیں ہوگا، کیونکہ آخرت میں انسان کے پاس پہلی بات یہ کہ وہ کچھ مالک ہی نہیں ہوگا۔ دنیا میں جو کچھ چیزیں انسان کو ملی ہے وہ دنیا کا فائدہ ہے، لیکن اگر ہوتا تب بھی اس کے دل میں کیا آتا خیال کہ میں ساری دولت دے دوں، سب کچھ دے دوں، اپنے آپ کو بچا لوں اس برے انجام سے۔ لیکن دنیا میں انسان اسی چیز کے لیے، دنیا کے فائدوں ہی کے لیے تو اللہ کی سچی بات کو ٹھکراتا ہے کہ وہ دنیا کے فائدے حاصل کرنا چاہتا ہے، دنیا میں وہ اپنی منمانی کرنا چاہتا ہے، اپنے نفس کی پوجا کرنا چاہتا ہے۔ تو مگر وہی انسان آخرت میں سب کچھ دینے کو تیار ہوگا، مگر پھر بھی کیا ہوگا؟ اولئک لہم سوء الحساب۔ تو لیکن پھر بھی ان کے لیے کیا ہے؟ ان کے لیے بدترین ان کے ساتھ اس معاملہ کیا جائے گا، تو دعوت قبول نہ کرنے والوں کا بہت برا حساب ہوگا، انہیں کسی قسم کی معافی نہیں دی جائے گی، ان کے ایک ایک گناہ پر بری طرح محاسبہ ہوگا، اور یہی مناقشہ فی الحساب ہے۔ یہ حدیث میں ہے، ایک دفعہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جس کا حساب کیا گیا اسے عذاب دیا جائے گا، یعنی قیامت کے دن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس بندے کا حساب ہوگا اس کو پھر عذاب دیا جائے گا۔ تو حضرت عائشہ رضی اللہ فرماتی ہے کہ میں نے کہا یا رسول اللہ، اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ نہیں فرمایا کہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، کہ ان قریب جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا ان کا حساب آسان ہوگا؟ تو مطلب یہ کہ یہاں حساب کے باوجود عذاب نہیں ہوگا، تو اس کا کیا مطلب ہے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ صرف پیش کیا جانا ہے، اور لیکن جس سے مناقشہ ہوا، یعنی ایک ایک چیز کی پڑتال ہوئی، وہ ہلاک ہو گیا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا کہ مومنوں کا حساب، اللہ کے پیارے بندوں کا حساب کیا ہوگا؟ جن کو دائیں ہاتھ میں اعمال نامہ دیا جائے گا ان کو صرف پیش کیا جائے گا، اور ان سے یہ نہیں پوچھا جائے گا کہ تم نے کیوں کیا ایسا، تم نے یہ گناہ کیوں کیے، ٹھیک ہے؟ جس سے پوچھا گیا کہ تم نے یہ کام کیوں کیا، پھر اس کو سزا دی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو آسان حساب دے، اس کے لیے دعائیں بھی ہے، اللہم حاسبنا حسابا یسیرا، اللہ ہم سے آسان حساب لینا، یعنی اللہ ہم سے تو ہمارے گناہوں کی پکڑ نہ کرنا، ہمیں گناہوں کو چھپا دینا، ڈھانپ دینا، اور ہمیں اللہ تعالیٰ
آسانی سے اس مرحلے سے گزار دینا اور جنت میں داخل فرمانا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ بئس المہاد، تو جن لوگوں کا حساب سخت ہوگا، جن کو عذاب ہوگی، ان کے لیے بئس المہاد ہے۔ تو مہاد کیا ہے؟ دیکھیں، مہد کہتے ہیں بچے کے لیے گود کو مہد کہا جاتا ہے، ماں کی گود کو، یا بچے کے لیے جو بچھونا تیار کیا جاتا ہے، نیا جو بچہ پیدا ہوتا ہے اس کے لیے، اس کو مہد کہتے ہیں۔ تو اچھی طرح آرام کے لیے بنائی ہوئی جگہ کو مہاد کہتے ہیں۔ جس جگہ انسان آرام پائے وہ جگہ مہاد ہوتی ہے انسان کے لیے۔ تو اب یہاں پر ایک تنزیہ طریقے سے کہا گیا ہے کہ ان کے لیے بہت برا ہی مہد ہوگا۔ تو مہد تو اچھی جگہ کو کہتے ہیں، لیکن یہ دشمنوں، ان کو کافروں کے لیے کیوں کہا گیا کہ ان کے لیے آگ کی جگہ تیار کی گئی ہے؟ یعنی ایک طرح سے تنزیہ بات ہے کہ ان کا برا حال ہوگا، ان کا انجام جہنم ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے۔ تو ہمارا سبق پورا ہوا۔